فقی مسئلہ نمبر 20، قربانی کے جانور میں کون سے ایسے عیب ہیں جن کی بنیاد پر ان کی قربانی نہیں ہوگی؟ لیکن سب سے بڑا عیب تو یہ ہے کہ وہ دوندہ نہیں ہے، جو مشکات میں حدیث ہے نا 455 نمبر 1455، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف مسنہ کی قربانی کرو۔ مسنہ کہتے ہیں دوندہ جانور جس کے 2 دانت بڑے یوں اوپر سے نکلے ہوئے ہوں، اور بکری، اور جو بکری بھیڑ ہے، بکری بکرا ہے، وہ 1 سال گزارنے کے بعد دوسرے سال میں دوندہ ہوتا ہے۔ گائے جو ہے وہ 2 سال گزارنے کے بعد تیسرے سال میں دوندہ ہوتی ہے۔ اونٹ 4 سال گزارنے کے بعد 5ویں سال میں دوندہ ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف دوندہ جانور کی قربانی کرو۔ اگر آپ کو دوندہ نہ ملے تو پھر جزا کافی ہے، یعنی کہ جزا لفظ بولا جاتا ہے 1 سال کے مینڈے کے اوپر۔ اگر آپ کو دوندہ جانور نہیں ملتا تو آپ 1 سال کا مینڈا کر سکتے ہیں۔ امام ترمذی نے 1508 نمبر حدیث لی اور اس کے نیچے لفظ جزا کے اوپر بحث کی اور کہا کہ جو جزا لفظ ہے نا، ٹھیک ہے نا، یہ 1 سال کے مینڈے کے اوپر بولا جاتا ہے، بکری اور بکرا 1 سال کا نہیں چلے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر مینڈے کی کیٹیگری میں بھیڑ اور دمبا شامل ہے۔ تو اگر آپ کو دوندہ جانور نہیں ملتا تو پھر آپ 1 سال کا دمبا، بھیڑ اور مینڈا ذبح کر سکتے ہیں، لیکن بکری اور بکرا 1 سال کا بھی آپ ذبح نہیں کر سکتے۔ حنفیوں کے نزدیک جانور کا دوندہ ہونا شرط نہیں ہے، عمر کا مکمل ہونا شرط ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر بکری، بھیڑ، دمبا، مینڈا 1 سال کی ان کی عمر پوری ہو جائے، چاہے دوندہ ہو یا نہ ہو، آپ وہ قربان کر سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر بھیڑ، دمبا اور مینڈا 6 ماہ کا ہو لیکن وہ اتنا زیادہ موٹا تازہ ہو کہ وہ دکھنے میں 1 سال کا لگ رہا ہو، اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ لیکن بکری اور بکرا آپ 6 ماہ کا قربان نہیں کر سکتے، چاہے وہ دکھنے میں 1 سال کا ہی لگتا ہو۔ اس طرح وہ کہتے ہیں گائے 2 سال ہے، اونٹ 4 سال ہے، عمر مکمل ہو جائے تو آپ قربان کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر مشکات میں حدیث ہے 465 کا نمبر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی جانور کانا ہے، لنگڑا ہے، ٹھیک ہے نا، بیمار ہے، لاگر ہے، یعنی کہ اس کے جسم میں ہڈیاں ہیں، گوشت نہیں ہے، یا اس کی ہڈیوں میں گودا نہیں ہے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ پھر مشکات میں ایک اور حدیث ہے 464 کا نمبر ہے 1464 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی جانور کا کان کٹا ہوا ہے، سینگ ٹوٹا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ تو یہ آپ جب سینگ ٹوٹا ہوا آپ دیکھیں گے، مونا بکرا خریدیں تو اس کے سینگوں کو اچھی طرح ہلا کر چیک کریں، یا جو بڑے جانور ہوتے ہیں سینگ والے اچھی طرح ہلا کر چیک کریں۔ بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے وہ سینگ ٹوٹا ہوتا ہے اور جناب وہ جانور آپس میں بٹتے ہیں اور سینگ توڑ لیتے ہیں، وہ الفی کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ آپ نے اچھی طرح ہلا کر دیکھنا ہے کہ سینگ نہ ٹوٹا ہو، ٹھیک ہے نا۔ اور بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ جانور کا سینگ ٹوٹ جاتا ہے اور جو دوسرا ہے وہ بندہ ہے نا، وہ اس کا بھی سینگ اتار دیتا ہے، اس کو دونوں کو بڑا گلائی میں کر دیتا ہے ریتی کے ساتھ اور ان کو مونا بکرا بنا دیتا ہے۔ تو وہ آپ نے کسی ایکسپرٹ کو دکھانا ہے کہ یہ واقعی مونا ہے یا کسی کاریگر نے اس کو مونا بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو سینگ ٹوٹا ہوا، کان کٹا ہوا، اس قسم کی جانور کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ پھر ابو داؤد میں ہے 2804 نمبر ہے 2804 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی جانور کا کان کٹا ہوا ہے، کان میں سوراخ ہے، ٹھیک ہے، آگے سے یا پیچھے سے، تو اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو یہ عیب تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائے کہ یہ اگر جانور میں یہ عیب ہوں تو پھر ان کی قربانی نہیں ہوگی۔ اگر عیب جانور خریدنے کے بعد پیدا ہوا تو پھر اس کی قربانی جائز ہے۔ یہ یعنی سنن کبریٰ بہقی میں ہے کہ عبداللہ بن زبیر نے ایک کانی اونٹنی دیکھی، قربانی کے جو اونٹنی تھی نا، قربانی کے اونٹ سے ان میں سے ایک کانی اونٹنی تھی۔ عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ اگر یہ اونٹنی جو کانی ہے یہ خریدنے کے بعد کانی ہوئی ہے تو اس کی قربانی جائز ہے، لیکن اگر یہ جانور خریدنے سے پہلے کانی تھی تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح ایک اور اثر ہے مصنف عبدالرزاق میں 8161 8161 کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر جانور خریدنے کے بعد بیمار ہو جائے تو اس کی قربانی بالکل جائز ہے، لیکن اگر خریدنے سے پہلے بیمار تھا اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر آپ نے کوئی جانور یعنی کہ خریدا ہے، وہ خریدنے سے پہلے وہ بالکل صحیح تھا، اس میں کوئی عیب نہیں تھا، لیکن آپ خرید کر گھر میں لائے، کسی وجہ سے وہ بیمار ہو گیا یا اس کی لات بار ٹوٹ گئی تو اس میں عیب پیدا ہو گیا، تو اب وہ عیب جو پیدا ہوا وہ عیب شمار نہیں کیا جائے گا، اس کی قربانی بالکل جائز ہوگی۔ لیکن اگر جانور خریدنے پہلے اس میں کوئی عیب تھا اور آپ کو سستا مل رہا تھا، آپ نے خرید لیا، تو اس کی قربانی بالکل جائز نہیں ہے۔